نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شرکائے محفل کو السلام علیکم۔ پہلے تو تمام دوست احباب، کارکنان، امیران کو مبارک ہو جنہوں نے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء کا جو جشن اس ماہ ربیع الاول میں منایا ہے، آپ تمام کو اس خوشی کو منانے کی سعادت حاصل کیا آپ لوگوں نے، آپ تمام کو مبارک ہو۔ کہتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور سرکار انہی کو بلاتے ہیں جو ان کا جشن مناتے ہیں۔ وہ اس لیے شادی ہو، گھر میں محفل ہو، کوئی تقریب ہو، اسی کو بلایا جاتا ہے جس سے دوستی ہو، یا جس سے واسطہ ہو، یا جو جاننے والا ہو، یا کم از کم دوست کا دوست ہو، اسی کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جشن وہی لوگ مناتے ہیں جن کا ان سے واسطہ ہے، وہی لوگ مناتے ہیں جو ان کی جان پہچان والے ہیں، وہی لوگ مناتے ہیں جو ان کی امت میں موجود دوستوں کے دوست ہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو ہم تمام کو وہ سعادت ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض مطلوع شیخ مرتضی العالی کی وجہ سے ملی، ورنہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا دار تھے، ہم دنیا میں ملوث ہیں، دنیا میں ملوث تھے، ہمارے دلوں میں نفسیات تھی، کاروبار تھا، بخل تھا، کاروبار میں دیانتداری نہ تھی، غیر دیانتداری تھی۔ سرکار شاہ صاحب نے اللہ کے ذکر سے اس دل کو پاک کرنا شروع کیا۔ جب یہ دل پاک ہونا شروع ہوا تو ہم ہر اس شخصیت کے قریب ہو گئے جو اللہ کے نزدیک ہے، ہر اس بزرگ کے نزدیک ہو گئے جو اللہ کے نزدیک ہے، ہر اس محبوب کے نزدیک ہو گئے جو اللہ کے محبوب ہے۔ یہ تمام تر آسائشیں اس قلوب کو اللہ کے ذکر سے ہوئی۔ اگر کوئی شخص، کوئی شخصیت اس قسم کے ایونٹ سے، اس قسم کے پروگراموں سے، اس قسم کے جشن میں شامل نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ وہ منظور نظر ہی نہیں ہوا۔ جو لوگ ایسے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نور میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرنے رکھتا ہوں تو اسے اپنے نام لیواؤں میں لے لیتا ہوں، اور جب میں کسی سے نفرت کرنے لگتا ہوں اسے دنیا داری میں الجھا دیتا ہوں۔ یعنی کہ
کہتے ہیں پوچھتے ہیں ہاں بھی سناؤ، ربیع الاول آیا، جشن منایا؟ نہیں یار میں تو ٹیکسی چلا رہا تھا، نہیں یار میں تو بس چلا رہا تھا، نہیں یار میں تو پالیسی میں تھا، نہیں یار میں تو کسی سینٹر میں تھا، نہیں یار میں تو کہیں کسی ڈیوٹی پہ تھا۔ ہر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا، لیکن جن کو اللہ اپنے نام لیواؤں میں لیتا ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں یار آج ڈیوٹی نہیں گیا؟ کہتا آج تو کملی والے کی ڈیوٹی میں آیا ہوں، اصل ڈیوٹی تو لگی ٹیکسی چلائی، ارے کیا کیا؟ ربیع الاول کی محفلیں تھی، شبیل لگائی، ارے کیا کیا؟ ارے ربیع الاول کی سیکورٹی میں موجود تھا۔ جب اللہ کسی کو اپنے نام لیوا میں لیتا ہے تو اپنے محبوبوں کے پروگراموں میں بھی شامل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ربیع الاول کے ان محافل میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں شامل ہوئے، اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا۔ اب اللہ کے حبیب و محبوب کے آگے محبوب کا جشن ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 11 ربیع الثانی ان قریب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لیے ان کے دادا نے ان کی والدہ سے پوچھا، جب رمضان شریف شروع ہوتے، آج تو ہمارے پاس مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اس وقت سید علماء کرام ہوا کرتے تھے جو اپنے علم کی تجربات کی روشنی میں بتایا کرتے تھے کہ آج پہلی شب ہوئی یا نہیں، آج پہلا روزہ ہوا یا نہیں۔ تو جب حضور غوث پاک کے دادا کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ نے کسی عالم سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے کسی فاضل سے رابطہ نہیں کیا، کسی مجدد سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے دریافت کیا حضور غوث پاک کی والدہ سے کہ بتائیے کہ کیا آج عبد القادر نے دودھ پیا ہے، جو کہ ماں کی گود میں ہے، نو مولود ہیں، کہ کیا آج عبد القادر نے دودھ پیا؟ تو وہ فرماتی ہے کہ نہیں، آج نہیں پیا۔ تو فرمانے لگے کہ آج پہلا روزہ ہو گیا، یعنی کہ آپ ابھی نو مولود تھے، جو صرف ماں ماں کہنا بھی نہیں جانتے تھے، ان کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے عمل سے روزے دار کا روزہ کھلتا اور بند ہوا کرتا تھا۔ یہ مہینہ، اس کے بعد اگلا مہینہ، دونوں مہینے بابرکت ہیں۔ غوث پاک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم تمام قادریوں پر، ہم جتنے بھی سلسلہ قادری سے وابستہ ہیں، ہم تمام کے اوپر ان کا جشن لازم اور مضمون ہے۔ ہم پر سلسلے جس طرح سے ایز اے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پہ 5 رکان فرض کیے گئے، واجب کیے گئے، 5 نمازیں فرض کی گئیں، اسی طرح جب ہم کسی سلسلے سے واپس ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے کے جیت جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے دن بھی ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ قادری ہیں، تو قادری سلسلے کے حوالے سے ہمارے اوپر واجب ہو گیا کہ اب ہم نے حضور غوث پاک کا جشن بھی منانا ہے، اور وہ جشن جس کے لیے ذکر آتا ہے کہ ہماری عید ہے، ہماری عید ہے، اس عید میں ہم نے بھی حصہ لینا ہے۔ اور وہ کوئی فنڈ کا نہیں ہوگا، صرف آپ لوگوں کی شرکت بھی ہوگی اس میں۔ آپ لوگ چونکہ اس دفعہ اگر اللہ نے کرم فرمایا، حضور غوث پاک نے قبول فرمایا، سرکار شاہ صاحب نے نظر فرمائی، تو اتوار کو 11 شریف ہے اور ہفتے کا دن، یعنی کہ جمعہ نماز کا، ہفتہ 11 ربیع ثانی کا، اور اتوار اس جشن کا، یہ 3 دن ہمیں ملیں گے مسلسل ان کو حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ تو ہفتے کو 11 ربیع ثانی کا جلوس ہوگا،
اس جلوس میں تمام ذاکرین نے شامل ہونا ہے. خود آئیں، اپنے دوستوں کو لائیں، بچوں کو لائیں، بزرگ ہیں تو اپنے بیٹوں کو لائیں، بچے ہیں تو اپنے والدین کو لائیں، اس میں شامل ہوں. اور پھر اسی رات، ہفتے کی رات، پھر محفل سما ہوگا. ابھی سندھ کے مشہور جو صوفی گائک ہیں مانجھی فقیر، ان سے درخواست کی ہے اگر وہ نہیں آ پائے تو کوئی اور صوفی بزرگ جو کلام پڑھنے کے لیے وہاں پہ آئیں گے ان کا نام اناؤنس کیا جائے گا. پھر اس پروگرام کے بعد اجتماعی لطائف کی محفل کی جائے گی جو 1 بجے شروع ہوگی اور 2 بجے اختتام پذیر ہوگی. پھر صبح اتوار کو 11 ربیع الثانی کا 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا. تو یہ ایک ترتیب ہے جو آپ تک پہنچانی تھی. امید ہے کہ آپ تمام لوگ شامل ہوں گے جلوس میں بھی اور پروگرام میں بھی. میں آپ تمام کو اور سندھ میں خاص طور پہ سندھ کے لوگوں کو جو انٹیریئر سندھ کے ہیں، انٹیریئر سندھ کا ماحول شاید آپ لوگوں کو واقف نہ ہو. انٹیریئر سندھ کا وہ ماحول ہے کہ جہاں پہ آقا جان کا نام لیا تو جاتا ہے لیکن جب جلوسوں کی بات آتی ہے تو وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ مختلف مسالک کے لوگ ہیں وہاں پر، تو تھریٹس آ جاتے ہیں کہ ابھی دہشت گردی ہو جائے گی، انتشار ہو جائے گا. اس ماحول میں بھی ہمارے انٹیریئر سندھ کے ذاکرین نے کامیاب ریلیاں کی، کامیاب پروگرام کیے. سرکار ان کو کامیاب فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پھر ہم شہر والے، اس دفعہ کس نے سوال کیا کہ نہیں جلوس اللہ پہاڑی سے شروع ہوا اور کوٹھی میں ختم ہو گیا، حیدرآباد نہیں آیا. تو بات یہ ہے ان تک میں بتاؤں کہ جب شیر کسی پر حملہ کرنے لگتا ہے تو 1 قدم پیچھے کر لیتا ہے. شیر جب کسی پر حملہ کرنے لگتا ہے نا 1 قدم پیچھے کر لیتا ہے. اگر کوٹری کے انتظامیہ نے 1 قدم پیچھے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بہت بڑے ایونٹ کی تیاری ہے. اگر 1 قدم ہم پیچھے ہوئے ہیں تو 100 قدم کسی کو پیچھے کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس چیز کو نہ سمجھا جائے کمزوری، بلکہ یہ حکمت عملی تھی جو کہ ہو گئی اور اللہ نے قبول فرمائی. باقی میں آپ تمام کو دوبارہ سے مبارکباد دوں گا اور جو اس پروگرام میں شریک ہوئے ان تمام پہ سرکار آقا عالم حضرت مولانا مشکل شاہ اپنی رحمتیں برکتیں